أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید کی سورہ عصر تلاوت کی ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس سورت کو سیکھ کر اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو دنیا و آخرت کے کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ عصر کا معنی زمانے کے بھی آتا ہے اور وقت کے بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس کی قیمت بتانا مقصود ہوتی ہے، اس کی وقعت بتانا مقصود ہوتی ہے۔ بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائیں، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ ابو کی قسم، امی کی قسم، مسجد کی قسم یا قرآن مجید کی قسم، اس طرح کی جتنی بھی اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائیں تو یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی وقعت اور قیمت بتانے کے لیے کھاتے ہیں۔ جس طرح اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، وقت کی قیمت بتانے کے لیے، وقت کی وقعت بتانے کے لیے، وقت کی قدر و قیمت بتانے کے لیے قسم کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، دوسری فراغت۔ صحت، تندرستی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحت انسان کو عطا فرما دیتے ہیں، اس صحت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صحت کو استعمال کر لے، آخرت کمانے کے لیے اس صحت کو استعمال کرنا چاہیے۔ تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحت کو چھین لیتے ہیں، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر انسان اس پر افسوس کرتا پھرتا ہے کہ کاش میں صحت مند ہوتا، میری صحت ٹھیک ہوتی تو میں مسجد میں جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا، لوگوں کی خدمت کرتا۔ اب جب بیماری میں مبتلا ہوا ہے، صحت مند زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھینی ہے، بیماری میں مبتلا کیا ہے، اب اس میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفراغ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کو آخرت کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جب یہ وقت چھین جاتا ہے، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں،
ایک کام کرنے کے بعد دوسرا کام نکل پڑتا ہے، پھر تیسرا کام، اسی طرح انسان کی زندگی مصروفیات میں پڑ جاتی ہے، تو پھر افسوس کرتا پھرتا ہے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقت دیا ہوتا ہے، اس وقت فضول کاموں میں، فضول مجلسوں میں، فضول لغویات کی چیزوں میں انسان اس وقت کو گزار لیتا ہے اور اسے ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سورہ عصر کی تلاوت کی تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کیوں کھائی ہے، آخر اس میں کیا حکمت ہے، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا تو مجھے ایک شخص نظر آیا، اس نے برف کی بڑی بڑی سلیں سامنے رکھی ہوئی تھی اور آواز لگا رہا تھا، اے لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کی دولت پگھل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی آواز لگانے کا مطلب یہ تھا، معنی یہ تھا کہ لوگوں آپ میری برف کو خریدیں، یہ پگھل رہی ہے، اگر آپ خریدیں گے تو آپ کے کام آئے گی، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، اگر آپ اس کو نہیں خریدیں گے تو یہ اسی طرح پگھلتے ہوئے ضائع ہو جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تب سورہ عصر کا معنی سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے۔ جس طرح برف کی سلیں پگھل پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی اور انسان کو دیا ہوا وقت بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو زندگی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح برف پگھلتا ہے انسان کی زندگی بھی اسی طرح پگھل جاتی ہے، وقت بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے اور وقت کی قسم کیوں کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو جنت میں کوئی بھی شخص افسوس نہیں کرے گا، کیونکہ جنت افسوس والی جگہ ہے ہی نہیں، ہر قسم کی نعمتیں وہاں ملیں گی۔ ہر قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عطا فرمائیں گے۔ انسان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درجات عطا فرمائیں گے، انسان کے اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں افسوس کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز پر انسان وہاں پر افسوس کرے گا، جنت میں بھی ایک چیز پر افسوس کرے گا، اس دنیا کے اس وقت کے اوپر افسوس کرے گا جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزرا ہے۔ اس وقت پر انسان جنت کے اندر بھی افسوس کرے گا کہ کاش وہ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارتا، کاش کہ وہ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات میں گزار دیتا، آخرت کمانے کے لیے میں وقت گزار دیتا تو آج میرے درجات بھی اور بلند ہو جاتے اور مجھے مزید نعمتیں مل جاتی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو وقت ہے اور زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ جب چھن جاتی ہے تو اس کے بعد افسوس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔